Okay, so today I am here with another conventional topic, and that is Israel-Palestine conflict. So the situation is getting worse, and Palestine, particularly in the Gaza Strip in the West Bank. So आज हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ़लस्तीन का, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ जो है जो करंट सिनारियो है मिडल ईस्ट का, और पर्टिकुलरली जो इस कन्फ्लिक्ट का जो जियो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन होंगे मिडल ईस्ट पर, और उसके बाद जो है अक्रॉस द वर्ल्ड भी हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि हमास ने जो है इतनी क्रिटिकल टाइम में क्यों अटैक किया इज़राइल पर, इसका मिडल ईस्ट पर क्या इम्पेक्ट होगा, और जो रिसेंट हमारे पास इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर हुआ था G20 में, इसका कोई लिंक है इसके साथ या नहीं, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का स्टंस है इस मामले पर, पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स का, एंड देन रशिया का जो इन्वॉल्वमेंट रहा इसमें, ईरान को हम डिस्कस करेंगे, सऊदी अरेबिया वगैरह, एंड एट द एंड जो है हम एक स्लाइड सा टच भी पाकिस्तान के स्टंस के हवाले से भी लेंगे। सो सबसे पहले अगर हम इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करें, सो Palestine जो है it was a part of Ottoman Empire from 1517 to 1917, 1517 से लेकर 1917 तक। इट मीन्स कि 400 साल जो है ये टेरिटरी उस्मान जो एम्पायर था, ओटमान एम्पायर जिसको हम कहते हैं, उसका हिस्सा रहा। इससे पहले भी मुसलमानों की कभी हुकूमत थी, कभी जो क्रिश्चियनिटी है उसकी हुकूमत रही यहाँ पर, लेकिन ये जो कंसेक्यूटिव 400 ईयर 1517 से लेकर 1917 तक यहाँ पर ओटमान एम्पायर का जो है हुकूमत रहा। उसके बाद जब हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1914 में 1919 तक, सो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो यूनाइटेड किंगडम था दैट वाज अगेंस्ट द ओटमान एम्पायर। सो उसके वजह से जो हमारे पास खिलाफत उस्मानिया था वो कमज़ोर हो गया, और इसके साथ साथ इंटरनल जो कंस्पिरेसी थी उसने भी खिलाफत उस्मानिया को कमज़ोर कर दिया। तो ये जो टेरिटरी थी हमारे पास फ़लस्तीन की, इसका कंट्रोल आ गया यूनाइटेड किंगडम के पास 1917 से लेकर 1945 तक। सो जब खिलाफत उस्मानिया ब्रेक डाउन हुआ, उसका डिक्लाइन हुआ 1923 में, जो टर्की है उसका एक नया रिपब्लिक कायम हुआ मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के क़ियादत में। सो जो फ़लस्तीन की टेरिटरी थी उसका कंट्रोल आ गया यूनाइटेड किंगडम के पास 1917 से 1945 तक। अब यहाँ पर हमारे पास एक मेजर डेवलपमेंट होता है जिसको हम कहते हैं बेलपोर डिक्लेरेशन। सो इस बेलपोर डिक्लेरेशन के तहत जितनी भी हमारे पास ज्यूइश कम्युनिटी थी वो सारी फ़लस्तीन में जो है आना शुरू हो गई, और वहाँ पर उनके सेटलमेंट्स हो गई, जिसको जो फ़लस्तीन की अथॉरिटी थी उसने रिजेक्ट भी किया था, लेकिन ये मुआहिदा हुआ था कि इससे फ़लस्तीन की टेरिटरी को या उनके लोगों को कोई मसला नहीं होगा। सो जितनी भी ज्यूइश कम्युनिटी थी अक्रॉस द वर्ल्ड वो फ़लस्तीन में सेटलमेंट उसकी शुरू हो गई इस बेलपोर डिक्लेरेशन के तहत। उसके बाद इस तरह हुआ कि जब हमारे पास सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1939 से 1945 तक, तो वहाँ पर जो है यूनाइटेड किंगडम जो है वो कमज़ोर हो गया। तो जब यूनाइटेड किंगडम सेकंड वर्ल्ड वार में वीक हो गया, तो ये जो टेरिटरी थी इसका डायरेक्ट कंट्रोल आ गया यूनाइटेड नेशन के साथ। 1947 में जो है ये डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन आ गया फ़लस्तीन। तो फिर यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन पास किया, आई थिंक दैट इज़ इन सितंबर 1947, और इस डिक्लेरेशन में जो टू स्टेट सोल्यूशन था, जो एक पामस सोल्यूशन है जिसको बहुत सारे लोग एंडोर्स करते हैं कि ये जो है एक वाइबल सोल्यूशन है, टू सोल्यूशन टू स्टेट सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं। इसका ये मतलब था कि अरब लोगों का अपना एक स्टेट होगा फ़लस्तीन में, और जो ज्यूइश कम्युनिटी है या जो इसराइल के अभी करंटली जो लोग हैं इसका अपना एक स्टेट होगा। तो अब अगर हम इसके मैप को ड्रा करें थोड़ा सा, तो ये इस तरह हमारे पास
فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ہے اسرائیل ہے. تو کرنٹلی فلسطین کی صرف ٹو ٹیریٹری ہے. ایک جو ایسٹرن سائڈ پہ اس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ بینک، جس میں ہمارے پاس فلسطین لبریشن آرگنائزیشن ہے، اور دوسری جو ویسٹرن سائڈ پہ اس کو ہم کہتے ہیں غزہ اسٹرپ. اس غزہ اسٹرپ میں ہمارے پاس جو ہے حماس کے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ریسنٹلی اسرائیل پہ حملہ کیا. تو اس کا تھوڑا سا جو ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا کہ کس طرح جو ہے اس طرح ایوالو ہوا، اور پھر جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1948 میں اسرائیل نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر کیا. اس کے بعد جو ہے کمبائنڈ جو عربین ٹیریٹریز ہے اور عربین کنٹریز کے جو ممالک ہیں انہوں نے اسرائیل پر اٹیک کیا. 1967 میں جو فیمس عرب اسرائیل وار تھا وہ ہوا. پھر 1973 میں جو ہے کلیشز ہوئی، اور انہی وار کی وجہ سے اسرائیل کو یہ اپرچونٹی ملی کہ انہوں نے فلسطین کی ٹریٹری کو کیپچر کیا اور آہستہ آہستہ اپنی ٹریٹری کا جو ایریا ہے اس کو بڑھانا شروع کر دیا. ابھی ہم اس کے جو کرنٹ امپلیکیشن ہے، کرنٹ جو پولیٹیکل امپلیکیشن ہے مڈل ایسٹ پر، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ G20 سمٹ ہوا ریسنٹلی انڈیا میں. یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب اس G20 سمٹ میں ایک کوریڈور ایکسیپٹ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور. یہ جو کوریڈور ہے یہ انڈیا سے جائے گا مڈل ایسٹ، پھر مڈل ایسٹ سے جائے گا یورپ. تو اس کوریڈور میں یونائٹڈ اسٹیٹ جو تھا امریکہ وہ ایک لارجسٹ اسٹیک ہولڈر تھا، اور وہ بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ تھا. اب یونائٹڈ اسٹیٹ کا مین انٹرسٹ یہ تھا کہ یہ جو کوریڈور ہے اس میں سعودی عربیہ اور جو اسرائیل ہے ان دونوں کے تعلقات سٹرانگ ہو جائیں گی، اور رفتہ رفتہ ود دا پیسج آف ٹائم ایسا وقت آئے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ ریکگنائز ہوگا سعودی عرب سے. اٹ مینس کہ یہ جو مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور ہے اس میں ان دونوں کی پروگزیمیٹی ریلیشنز بڑھیں گے سعودی عربیہ اور اسرائیل کی، اور اسرائیل جو ہے اس کو سعودی عربیہ ریکگنائز کرے گا جس طرح UAE نے اور بحرین باقی جو کنٹریز ہیں انہوں نے 2020 میں اسرائیل کو ریکگنائز کیا ایز پر دا ابراہیم ایکرڈز. ابھی حماس نے جو ریسنٹلی اٹیک کیا اسرائیل پر تو سچویشن ہمارے پاس ورس ہو گیا. اب اس سچویشن میں سعودی عرب کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں. یہ ایک لیٹسٹ اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگا جیو پولیٹکس میں ان دا مڈل ایسٹ، کیونکہ ریسنٹلی جو ہے محمد بن سلمان جو سعودی عربیہ کا کنگ ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے CNN کو، اور اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے حماس، ابھی تک ان نے حماس کے جو اٹیک ہے اس کی مذمت نہیں کی ہے. اس طرح ایران نے جو ہے کل میرے خیال میں اس نے اسرائیل کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے غزہ میں جو زمینی کارروائی جاری رکھی تو ہم جو ہے غزہ کو اسرائیل کا قبرستان بنائیں گے. تو یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ سعودی عربیہ اور ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے ان دونوں کے درمیان بھی ملاقات ہوئی ہے. رشیا نے بھی اس کو جو ہے کل یونائٹڈ نیشن میں ایک ریزولوشن پیش کیا کہ اس کو کنڈیم کرے اسرائیل کے اٹیک کو. یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے جیو پولیٹکس کے حوالے سے. اگر یہ اٹیک نہ ہوتا اس حماس کی جانب سے اور یہ انڈیا مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور سکسیسفل ہوتا تو شاید از لائک دا یونائٹڈ عرب اماراتس اینڈ بحرین اینڈ ادر کنٹریز، سعودی عربیہ بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا اور یہاں پر جو ہے ان کی نارمل جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ سچویشن جو ہے وہ تعلقات جو ہے مضبوط ہوتے. تو ابھی مڈل ایسٹ میں جو ہے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات بڑھ رہے ہیں which was mediated by China, and despite the fact that the United States was long been dominant in the Middle East. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن یہ جو اٹیک ہوا ہے حماس کی جانب سے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے پاس جو ہے غزہ اسٹرپ میں بہت سارے ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، یہاں پر الیکٹریسٹی نہیں ہے، میڈیسن نہیں ہے، ایون فوڈ کے جو آئٹمز ہے اس کی شارٹیج ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پر زمینی جو کارروائی ہے وہ جاری رکھیں گے. لیکن ہم اب دیکھتے ہیں کہ ایران کی طرف سے جو رسپانس آیا ہے، سعودی عربیہ کی طرف سے، تو اس کا جو ہے ان پر کیا اثر ہوگا، زمینی کارروائی جاری ہوگی یا نہیں. یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے اس کا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے اینٹونی بلنکن، انہوں نے 4 دنوں میں 2 دفعہ جو ہے اسرائیل کا وزٹ کیا، اس کے پریزیڈنٹ سے ملا، وہ جو ہے سعودی عربیہ کے جو پریزیڈنٹ سے بھی ملا. لیکن ایز پر دا اینالسٹ جو ہے سعودی عربیہ کا پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے اینٹونی بلنکن کو وہ ریسیپشن نہیں دیا، وہ پروٹوکول نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جو ملاقات تھی وہ شام کو طے تھی، پھر وہ صبح تک چلی گئی. گھنٹوں تک انہوں نے انتظار کیا سیکرٹری آف اسٹیٹ نے USA کا
کہ وہ کنگڈم آف سعودی عربیہ کے جو پریزیڈنٹ ہے اس سے ملاقات کرے محمد بن سلمان سے، اور انہوں نے یہ کہہ بھی دیا کہ ہم جو ہے اس سچویشن میں اسرائیل کے ساتھ آگے جو ہے نہیں جا سکتے. سو یہ اس کے امپلیکیشن ہے مڈل ایسٹ پر. اینڈ ایز فار پاکستان از کنسرن، سو ہمارے لیے اچھی بات یہ ہے کہ ہم اس میں جو ہے زیادہ انوالو نہ رہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا جو انڈیپینڈنس کے بعد جو سٹنس ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کی ٹریٹری کو واپس کرے ایز پر دا یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز، تو اس کے بعد جو ہے ہم اسرائیل کو کے ساتھ تعلقات بنانے کے بارے میں سوچیں گے. سو دس واز دا اوور آل امپلیکیشن. پہلے ہم نے جو ہے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا، مڈل ایسٹ پر اس کے جو اثرات ہیں اس کو ڈسکس کی، جو G20 سمٹ تھا اس پر اس کی کیا امپلیکیشن ہو سکتے ہیں. اینڈ اب نیئر فیوچر میں ہم دیکھیں گے کہ انڈیا کا اس میں کیا رول ہوگا، یونائٹڈ اسٹیٹس کا کیا رسپانس ہوگا، اینڈ جو باقی مڈل ایسٹرن کنٹریز ہے جس طرح شام ہے، لبنان ہے، وہ بھی انوالو ہوئے ہے، تو اس میں ان کا کیا رسپانس ہوگا. سو وی ول بی ڈسکسنگ ان دا اپ کمنگ لیکچر. سو یہ ایک ٹریڈیشنل سا لیکچر تھا ریگارڈنگ دا پیلسٹائن اسرائیل کنفلکٹ.